دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پختونخوا قوم کن وجوہات کی بنا پر اپنی لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ پختونخوا قوم کے بہت سے رواج ایسے ہیں جن سے غیر پختون اکثر ناواقف رہتے ہیں۔ ان میں کچھ روایات سنی سنائی ارتقائی تبدیلیوں سے ہوتی ہوتی ایک گالی بنا دی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک رسم جس میں لڑکی سے شادی کے اوسط لڑکے والے ایک طے شدہ رقم لڑکی کے والدین کو ادا کرتے ہیں، آج کل غیر پختونوں نے اسے ایک گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ بات کیا واقعی میں سچ ہے یا جھوٹ۔ دوستو، پختون ہمیشہ سے ایک جنگجو قوم رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کسی اور قوم پر بھروسہ نہیں کرتے، لہٰذا اس نظریے کے زیر اثر پختون اپنی اولاد کی شادیاں غیروں میں نہیں کرتے اور اسے وہ بہت برا سمجھتے ہیں۔ صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی پختون کسی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے تو وہ جرگہ بھیج دیتا ہے۔ جرگے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا لڑکا واقعی کتنی رقم ادا کرنے کا اہل ہے۔ جب پختون بہت زیادہ پھیل گیا اور اس نے اپنی سرحدیں پنجاب تک پھیلا دیں تو پختونوں کو متحد رکھنے کے لیے مذہبی لوگوں کو لیڈرشپ دے دی گئی، کیونکہ پختونوں کو آپ مذہب کے تابع تو کر سکتے ہیں مگر کسی امیر کے ماتحت رکھنا ناممکنات میں سے ہے۔ مذہبی لوگوں نے پختونخوا کو اسلام کی اصل روایات سے آگاہ کیا اور بیشتر غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کر دیا، جس میں دشمن کو معاف کرنا، امن سے رہنا اور لڑکی سے شادی کرنے پر اوسط رقم کا تقاضا کرنا شامل ہیں۔ سرحدیں پھیلنے کے ساتھ ساتھ پختونخوا بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس طرح سے پختونوں میں دو قبیلے ہیں جو اپنے آپ میں اصل ہیں، جن میں احمد زئی اور یوسف زئی ہیں۔ باقی سب قبیلے ان دونوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ احمد زئی کی اولادوں میں سے جن قبائل نے جنم لیا وہ ابھی تک اس رسم کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشحال خٹک کے کچھ لوگوں نے بھی اس رسم کا احاطہ کیا ہے، کیونکہ اس رسم کے تحت لی گئی رقم لڑکی بیچنے کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے کیونکہ یہ رقم لڑکے کی طرف سے لڑکی کے والدین کو بطور تحفہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس رقم سے لڑکی کے لیے جہیز بنا سکیں اور ان کا بوجھ کم ہو۔ ان کے اس عمل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ خٹک اور دوسرے قبیلوں میں آج بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ بیٹی کی شادی بغیر طے شدہ رقم کے ادا کرتے ہیں تو اس لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو مفت میں آئی ہے۔ بیٹی کے لیے لی گئی رقم میں سے پیسے خود پر خرچ کرنا انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یوسف زئی کے قبیلے میں اس رسم کو ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ مذہبی شخصیت کا ہے، جس میں پیر بابا اور اخوان بابا کا نام سرفہرست ہے۔ یوسف زئی قبائل جو دیکھنے میں تو مدران اور سوات تک ہی پھیلا ہوا ہے، ان علاقوں میں تو براہ راست اس رسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، مگر ان کے مطابق
لڑکے والوں کو ایک بہت بڑا جہیز دینا ہوتا ہے، جو کہ سونے یا پھر زمین جائیداد کی صورت میں ہوتا ہے۔ عملی طور پر اگر اسے رقم میں تبدیل کیا جائے تو رقم 5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں پیسہ لڑکی والوں کو ہی ملتا ہے۔ دوستو، پختونخوا میں لڑکیوں کو اپنی پسند سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے ہمیں پختونخوا کو سماجی رسموں کو سمجھنا ہوگا۔ ان میں مرد اور عورتوں کی تربیت ایک خاص طریقے سے کی جاتی ہے، جس میں دونوں فریقین کو اپنی اپنی حدود کا علم ہوتا ہے۔ مرد بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کا کام محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کو پالنا ہے اور اپنے قبیلے کی روایات کی پاسداری بھی کرنا ہے۔ بچی کو ماں کی گود سے سکھایا جاتا ہے کہ قابل عزت رہو، لہٰذا آپ کا اٹھایا گیا انفرادی قدم ان کے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا دے گا۔ مجموعی اجتماعی خاندان کا تصور ان کے ذہن میں نقش کر دیا جاتا ہے۔ ان کے اس اجتماعی شوق میں طلاق یا علیحدگی کا تصور نہیں کیا جاتا۔ دوستو، ہر قوم کی اپنی اپنی نظریات ہوتی ہیں جو ان کی روایات کی سوچ کے تابع ہوتی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض پختونخوا لوگوں نے اس رسم کو رسم نہیں، ایک ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنا لیا ہے۔ جیسا کہ قندھارا یا سرحدی علاقوں میں بسنے والے پختون 10 لاکھ سے لے کر 40 لاکھ تک کی رقم لیتے ہیں اور وہ یہ پیسہ لڑکی کو نہیں دیتے، جو کہ ان کے لیے قابل مزاحمت ہوتا ہے۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم اب بہت عام ہو گئی ہے اور اس تعلیم کے زیر اثر بہت سے پختونخوا لوگ اس جہالت کے اندھیرے سے نکل کر معاشرے میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔